وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 6۔ آج کا موضوع کیا کافر پکے دوزخی ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد اور بہت سی امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے پکڑ کر قتل کر دیں یا قید کر لیں، اور بے بنیاد باتوں کے ذریعے جھگڑا کیا تاکہ اس جھگڑے کے ذریعے حق کا اثر زائل کر دیں۔ سو میں نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا تھا۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 6، لفظی ترجمہ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور اسی طرح بات ثابت ہو گئی آپ کے رب کی عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پہ، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ یہ آگ والے ہوں گے، یعنی ان کے لیے آگ کا عذاب ہے اور یہ دوزخی ہیں۔ بہرحال سامعین کرام، سورہ مومن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا مطالعہ شروع کر لیا ہے اور اس کے مضامین پر غور و فکر کر رہے ہیں، اور اس کا مضمون جو ہے وہ یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور لیکن ساتھ ہی شدید عذاب بھی دینے والا ہوں، اور میرے ذرائع بھی بہت ہیں، بہت کرم والا ہوں میں، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میری طرف تم نے لوٹ کے آنا ہے۔ اور پھر مومنوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافروں کی یہ چلت پھرت دوڑ دھوپ جو ہے، نقل و حمل، یہ تمہیں تعجب میں اور دھوکے میں نہ ڈال دے، اور اس سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں، نوح اور جو بھی تھیں، تو ان تمام قوموں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ہے اور ان کو میں نے عذاب دیا ہے۔ وَقَذَا، آج کا سبق یہ ہے، وَكَذَلِكَ، آپ نے ترجمہ سنا، حقت کلمت، اور بات ثابت ہو گئی آپ کے رب کی کافروں پہ کہ وہ اصحاب النار ہیں۔ یہ اہم آیت ہے، اور سامعین کرام میں جو بات کہتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افسوس یہ ہے کہ قرآن کے مضامین کو ہم اپنے لیے نہیں لیتے،
یعنی اس کو اس میں سے نصیحت نہیں لیتے۔ اب یہاں مثال کے طور پہ یہی آیت کو لے لیں، آیت نمبر 6، کہ یہاں کافروں کے لیے جو ہے آگ کا عذاب ہے اور یہ آگ والے ہیں اور دوزخی ہیں۔ اب کافروں کا تو ہم نے ایک لگا بندہ مطلب لے لیا ہے اور اس کی ایک محدود سی تشریح ہے۔ ہمارا تمام جو تقریباً تمام اصطلاحات جو ہیں، یہ میں آپ سے اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی میرا مشاہدہ یہ ہے، میں یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جو تمام دینی اصطلاحات ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے جیسا کہ جاننا چاہیے، اور اس کے مفاہیم جو ہیں ہم نے محدود سے متعین کر لی ہیں، اور اول تو اس کا مفہوم صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے، جو بنیادی بات ہے دین کی، تو اس کا ہم صحیح مفہوم نہیں جانتے۔ جب صحیح مفہوم آپ ایک چیز کا نہیں جانیں گے تو پھر اس کے جو غلط فہمیاں ہیں آپ کی بڑھتی رہیں گی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو کلمہ طیبہ ہے، ہم نے اس کے معنی پہ، ہم ایسے ایک معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں کہ اس معاشرے نے کلمہ طیبہ کے مطلب کو بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیا ہے، اور اس کے معنی اور مفاہیم کو ہم نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ لا الہ تو ایک بہت بڑی بات ہے نا سامعین کرام۔ آپ جب لا الہ کا اظہار کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، تو اس کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے، اور یہ ایک بہت بنیادی کلمہ ہے۔ یہ اتنا ایک بنیادی کلمہ ہے سامعین کرام کہ اس کی وجہ سے، یعنی اس کے ماننے کی وجہ سے عملی طور پہ اگر آپ اس کو تسلیم کر لیں اور مان لیں تو آپ جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، اور اگر عملی طور پہ آپ اس کے معنی کو جھٹلائیں اپنے عمل سے، اگرچہ پڑھ لیں، لیکن یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے آگ جو ہے وہ آپ دوزخی ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ واحد یہ کلمہ ایسا ہے سامعین کرام کہ اس کو ماننے والے جو ہیں دل و جان سے، زبان اور دل سے جاننے والے وہ شخص، وہ لوگ جنتی ہیں، اور جو اس کو اگر صرف زبان سے مانے، دل سے نہ مانے، تو وہ پھر دوزخی ہیں سامعین کرام۔ یہ بات میں آپ کو کہہ دوں سامعین کرام، کیونکہ ایمان کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تو اس کا تعلق تو دل سے، یقین سے ہے۔ اور سورہ اگر آپ پڑھیں سورہ مائدہ کی، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون بالکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اے رسول، آپ کو رنجیدہ نہ کر دیں ان لوگوں کی، وہ لوگ جو کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کلمے کا اقرار کر لیا ہے، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ مومن نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے، دلوں میں ان کے یقین نہیں ہے۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس میں ہم زیادہ غور و خوض نہیں کرتے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دین کی کسی بھی اصطلاح پہ ہم غور و خوض نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہو چلے ہیں، اور دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، اور ہماری سوچیں صرف دنیا تک محدود ہیں، اور یہ اسلام جو ہے یا نبی جب آتا ہے تو یہ تو ہمیں باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اور وہ یہ برملہ کہتے ہیں، نبی یہ کلمہ برملہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔
کہ تم نے دنیا میں آ کے آخرت کی کامیابی کے لیے محنت اور جد و جہد کرنی ہے، اور تمہاری منزل اللہ ہے، اور میں تمہیں دعوت دینے والا ہوں اللہ کی طرف۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سبحان اللہ، بلانے والے ہیں اے رسول، آپ نذیر ہیں، بشیر ہیں اور نمونہ ہیں، اور بلانے والے ہیں اللہ کی طرف۔ داعین الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ وسراجا منیرا۔ بہرحال یہ افسوس کا اظہار میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے تو یعنی آپ کو خیر خواہی اور نصیحت کی باتیں ہی کرنی ہیں، آپ کو تو میں غلط راستے کی طرف لے جا نہیں سکتے۔ جب آپ یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو لازمی یہ ہے کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ اصطلاحات دین کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اور مثال کے طور پہ ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، ترجمہ آپ نے سن لیا۔ تو لیکن ایک اور آیت، اسی کی تائید میں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں، یعنی آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے جو بات چیت ہو رہی تھی شیطان کی اور اللہ تعالیٰ کی بات چیت ہو رہی تھی نا، شیطان مردود ہو گیا، پھر شیطان نے دعا کی، درازی عمر کی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی، تو شیطان نے پھر کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے میں اس میں بیٹھوں گا، اور دائیں بائیں آگے پیچھے سے میں ان پہ حملے کروں گا، اور اکثر وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم اپنی کوشش کر کے دیکھ لو، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ان میں سے انسان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، تیرے بات مان لے گا، تو ان کو اور اے شیطان تمہیں اور ان سب کو میں جہنم، تم سب سے اس جہنم کو میں بھر دوں گا۔ یہ سامنے کرام جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ رب کا ایک قطعی فیصلہ ہے کہ جو بھی یہاں کافروں کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو جنت میں داخلے کے اصول اور قوانین ہیں وہ الگ ہیں، اور جو جہنم میں داخلے کے لیے جو شرائط ہیں وہ الگ ہیں۔ جہنم میں داخلے کی واحد شرط یہ ہے کہ آپ حق تعالیٰ کو اپنا معبود تسلیم نہ کریں، قولاً یا عملاً، یہ پہلی شرط ہے۔ جنت میں جو داخلہ ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا دل ایمان سے خالی ہونا چاہیے۔ جنت میں مستقل داخلے کی گارنٹی یہ ہے کہ آپ اللہ کو تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا اور بھی ہستیاں ہیں جس کی ہم نے بات ماننی ہے۔ وہ نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطانی وسوسات بھی ہو سکتے ہیں، وہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم آج کا جو معاشرہ ہے سامعین کرام، یہ بات ہم پہ صادق آتی ہے کہ ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد کم از کم نہیں ہے ہمارا، جیسا کہ ہمارے اعمال سے لگتا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دل تو ایمان کی بات ہے، یہ آپ کو جان لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ دل، ایمان جو ہے وہ دل کی چیز ہے۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسماہ و صفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ کما ہوا باسماہ و صفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آپ یہ کہتے ہیں
کہ میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہے، اور تمام وقبلت میں قبول کرتا ہوں تمام احکامات کو، اور میرے زبان سے اقرار ہے اور دل سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اب ایسی بات ہے، یہ تو ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں، لیکن عملی طور پہ تو جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو یعنی عملی طور پہ جو معاشرے کے اعمال ہیں، جو یقین ہے، اس کو اگر میں زبان دوں تو اس میں پھر یہ ہوگا، وہ جملہ پھر ایسا بنے گا کہ میرا یہ یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تو مجھے یقین ہے کہ وہ ایک ہے، لیکن مجھے اس بات پہ ہرگز یقین نہیں ہے کہ وہ الہ واحد ہے، اور وہ واحد وہ ہستی ہے، مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ میں نے اسی کا کہنا ماننا ہے۔ اور بھی ہستیاں ہیں، میں ان کا کہنا مانوں گا، اور اللہ کے تمام احکامات کو میں تسلیم نہیں کروں گا، میں اپنی مرضی چلاؤں گا یا چلاؤں گی، اور کہ بھئی جو مرضی میری آئی وہ اسلام کا حکم میں لوں گا، اور اس کے علاوہ جو ہے بس میں اپنی خواہشات میرا خدا ہوں گی، اور اپنی مرضی سے میں زندگی جیوں گا۔ اور اقرار باللسان، میں اس بات کا زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے اس کی تصدیق ہے، میرے دل میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد نہیں ہے، اور بھی ہستیاں ہیں جس کا میں کہنا مانوں گا، جس میں میرا نفس ہے، میرا معاشرہ ہے، لوگ جیسے رہیں گے تو میں ویسے رہوں گی یا رہوں گا، خواہ کہ وہ اسلام کے احکامات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ میں اپنے شوہر سے یا شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ بھئی میں تو اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق میں تم سے سلوک نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی سے سلوک، تم مجھ سے اچھا کرو گی تو میں بھی تم سے اچھی کروں گا، اور تم مجھے ناراض کرو گی میں بھی تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ بیوی کہتی ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اگر تم مجھے خوش نہیں رکھو گے، میں ہر روز تم سے منہ بسور لیا کروں گی، اور پھر میں تم سے بات بھی نہیں کروں گی، اور تمہیں لات مار کے جو ہے بستر سے نکال دوں گی۔ یہ زبان سے تو ہم نہیں کہتے، لیکن عمل یہ ہے، اقرار اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کون سا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ ایمان مجمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا، ایمان مجمل ہے جو ہم زبان سے پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، لیکن جو عملی طور پہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہے وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کی بات جو ہے ثابت ہو گئی ہے کہ یہ دوزخی ہیں یہ لوگ۔ اب یہاں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، یہ کفرو کے میں نے جو بات شروع کی تھی آپ سے کہ ہم نے ہر چیز کے مفاہیم کو محدود کر لیا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ اصطلاحات مسلمانوں کی، مومنوں کی، منافقوں کی، مشرکوں کی، کافروں کی اصطلاحات ہماری تمہاری نہیں ہے، یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو کافر قرار دے وہ لوگ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو مشرک قرار دے وہ لوگ مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو منافق قرار دے وہ منافق ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو مومن قرار دے وہ لوگ اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ حقیقت میں کافر ہیں، یہ لوگ حقیقت میں مومن ہیں۔ تو سامعین کرام، میرے آپ کے فتوے سے ایسا نہیں ہوگا یا سمجھنے سے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کافرانہ صفات، مشرکانہ صفات، مومنانہ صفات، منافقانہ صفات کا تفصیل سے تذکرہ کر دیا ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ لوگ قطعاً اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ بھئی کسی مشرکانہ صفات کو اپنانے سے کوئی یعنی حقیقی مشرک بن جاتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور جس معاشرے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ جو میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے تو وہ ایسا معاشرہ ہے کہ جو زبانی طور پہ کلمہ طیبہ کے پڑھنے کو حقیقت میں
مومن تصور کرتا ہے، مسلمان تصور کرتا ہے، مومن تصور کرتا ہے، لیکن یہ بات تو قرآن کے خلاف ہے۔ ابھی میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیت جو پڑھ کے سنائی ہے اس کا ترجمہ تو یہی ہے کہ بلا یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اب یہ تو لفظی ترجمہ ہے، لفظی ترجمے سے آپ دیکھ لیں کہ بھئی کیا مضمون ہے۔ مضمون اس میں یہی ہے کہ جو دل سے ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، ترجمہ دیکھ لیں بس۔ آپ کو اے رسول، میں ترجمہ کرتا ہوں ابھی، صرف ترجمہ، تفسیر نہیں۔ اے رسول، آپ کو رنجیدہ نہ کر دیں وہ لوگ جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو زبان سے تو کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اور یہ بات قرآن میں صرف یہاں تو نہیں بیان ہو رہی، قرآن میں یہ ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب دیہاتی آتے ہیں رسول آپ کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم آمنا، وقالت الاعراب آمنا، اعراب دیہاتی آتے ہیں کہتے ہیں آپ سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، نہیں ہو تم مومن، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اسلامی حکومت کے تابعدار ہو گئے ہیں۔ اس کا اپنا ایک پس منظر ہے۔ بہرحال تو یہ نہیں بس مسلمان معاشرے میں ہے اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہو۔ کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل میں نہیں داخل ہوا ہے، تمہارا یقین ابھی نہیں بنا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، یا آپ سورہ بقرہ کی وہ آیات پڑھ لیں سامنے کرام۔ وَمِنَ النَّاسِ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ لوگوں میں سے ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کہتے ہیں علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ ایمان کا دعویٰ انسان نے کیا، اللہ تعالیٰ کے فرمانا ہے یہ تو مومن ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ دعویٰ ایمان کیا ہے؟ یہ دھوکہ دینے کی کوشش، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایمان والوں کو اور یہ مومنوں کو۔ یہ آیات جو ہے یہ 2 ہجری سورہ بقرہ 2 ہجری کی آیات ہے، اور وہاں تھے منافق، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ما یخدعون، آپ دیکھیں نا وہ غزوہ احد کے لیے نکلے مومن، کتنے مسلمان نکلے آپ کو معلوم ہے، 1000 کی تعداد تھی ان کی، لیکن جنگ کتنے لوگوں نے کی؟ 700 لوگوں نے۔ یہ 300 کدھر گئے؟ یہ عین میدان جنگ میں حضور کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، عین میدان جنگ میں۔ تو وہ زبانی مومن تھے۔ آج بھی ہم عملی طور پہ عمل سے کتراتے ہیں، میدان عمل کے جو جہاد ہے اس سے ہم نے راہ فرار اختیار کی ہوئی ہے سامنے کرام۔ لیکن دین تو ایک مسلسل جہد مسلسل ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں آپ نے جہاد کرنا ہوگا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ حق ہے جہاد کا، لیکن ہم نے اس جہاد سے راہ فرار اختیار کی ہوئی ہے، اور اس سے جو ہے ہم توبہ طائب ہو گئے ہیں۔ نیک اعمال سے، اللہ کو منزل بنانے سے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے نہیں، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔
ہم نے راہ ان منافقین کی طرح ہم نے میدان عمل سے، دیکھیں یہ تو ایک جہد مسلسل ہے. ایمان جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو موت تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ تو پھر ایک جہد مسلسل ہے جو آپ موت تک کرتے رہیں گے، رب کی بندگی کرتے رہیں گے. لیکن بندگی رب سے ہم نے راہ فرار اختیار کر رکھی. بہت سے لوگ علی الاعلان اس معاشرے میں، 2018 مارچ کا مہینہ ہے، اس معاشرے میں آج بھی ایسے لوگ جو علی الاعلان کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے ایسا اسلام، عملی طور پہ یہ اسلام ہمیں نہیں چاہیے. یہ تو دقیانوسیت ہے معاذ اللہ، پرانے لوگوں کی باتیں ہیں. اور نئے روشن خیال ہونا چاہیے. تو روشن خیالی، آپ جسے روشن خیالی کہتے ہیں نا، وہ جہنم کا راستہ ہے. بہرحال آج بھی ہم اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور میدان جہاد سے ہم بھاگ چکے ہیں. یہ میں الفاظ بڑے سوچ سمجھ کے اختیار کروں. جو میدان عمل ہے اسلام کا، میدان جہاد ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مجاہدہ ہے، اس سے ہم نے راہ فرار اختیار کر لی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جہاد سے وہ 300 لوگ جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. آج بھی تو ہم انہوں نے کیا موت کے ڈر سے واپس آ گئے، اور ہم بھی جو ہے وہ ہمیں مختلف خطرات تو لاحق ہیں. وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کافر کا آپ تعین کریں، یہ کافر کون لوگ ہیں. کافر وہ لوگ ہیں، سورہ ابراہیم کے اللہ، یعنی کافر وہ ہے جس کو اللہ کافر قرار دے. سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 پڑھ لیں. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ہلاکت ہے کافروں کے لیے. کون ہے کافر؟ جو دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں اخروی زندگی کے مقابلے میں. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، لفظی ترجمہ، تفسیر کی ضرورت نہیں ہے اس میں. کافروں کی تشریح ہو رہی ہے، کافروں کے جو یقین ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. یہ کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. دوسری آیت بہت اہم ہے، آپ کو میں لفظی ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. اما من طغیٰ، اس سے پہلے ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، خاف مقام ربہ، اور اپنے نفس کو بچا لیا، نہا منع کیا، عن الہویٰ خواہشات نفس پر عمل کرنے سے روک دیا، اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. لیکن وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ دیکھیں، یہ کافرانہ روش بالکل صاف الفاظ میں، یہ نہیں کہ بس. تو بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ قرآنی اصطلاحات اور قرآن کے مطابق آپ اپنی یعنی جو قرآنی حقیقتیں ہیں اس کو آپ ضرور دیکھیں، قرآن کے مطابق اپنا ذہن بنائیں. یہ نہیں کہ آپ اپنی ذہن سے ذہن سازی کریں. تو بہرحال جو دنیا دار لوگ ہیں سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں، جو کہ حق پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں، جو حق کو منزل بنانے سے انکار کرتے ہیں، جو دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں، یہ کافر ہیں اور یہ دوزخی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بات ثابت کر دی ہے. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اور اسی طرح ابھی میں چلیں تلاوت بھی کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. ترجمہ سنا دیں. وَكَذَلِكَ،
اور اسی طرح حقت کلمت ربک، آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی، علی الذین کفروا، کافروں پہ، انہم اصحاب النار، کہ یہ دوزخی ہیں، آگ کے لوگ ہیں یعنی دوزخی ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. Thus the sentence of your Lord became realized against those who disbelieve, that they are to be inmates of the fire. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔